رات کے پہر میں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو، یہ سجدہ پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور تہجد میں ہی اللہ آپ کو سکون بخشتا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ تہجد کے سجدے کبھی خالی نہیں جاتے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی شکرانے کی سجدوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تمہاری خواہش بنا مانگے ہی پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزہ ہی دے گا نا۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتی ہوں اتنا ہی اوپر ہو جاتی ہوں۔ اللہ دنیا کا ہر تعلق دکھا کر کہتا ہے، اے بندے بتا میرے سوا تیرا کون ہے؟ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر دیتا ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہارے ہی نصیب میں آئے گی۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن کا معجزہ ہونے والا ہے۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت برداشت کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور کیا پتا کہ تم جس کی دعا کر رہے ہو وہی اب تمہارے نصیب کا حصہ بننے والا ہو، اسی لیے مایوس مت ہو۔ سنو، کبھی بھی رب سے شکوہ نہ کرنا، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم انسان بہت خود غرض ہیں۔ اگر ہمیں سب کچھ مل جائے تو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہے، اسی لیے وہ ہماری کوئی نہ کوئی خواہش باقی رکھتا ہے تاکہ ہم مانگنا نہ چھوڑیں۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے، کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لیے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور عرش سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ جب بھی خود کو تنہا محسوس کرو، لوگوں سے وقت کی بھیک نہ مانگنا، کھلے آسمان تلے جا کر لمبی سانس لینا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ساری پریشانیاں اپنے رب سے کہہ دینا۔ رب کو پریشانیاں بتا کر سکون محسوس کرو گے۔ تمہاری پریشانیاں تم سے اور تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے تمہیں ان کے فارغ وقت کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن تمہارا رب تمہیں ہر وقت سنتا ہے،
لوگ تم سے بیزار ہو جاتے ہیں، لوگ تم سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارا رب تم سے کبھی بیزار نہیں ہوگا۔ جب بھی خود کو تنہا محسوس کرو، جب بھی خود کو محسوس کرو تنہا، آسمان کی طرف دیکھ کر رب کا ساتھ محسوس کرنا۔